www.attableek.com, the reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے اکابر کا پہلے سے یہ معمول چلا آیا ہے کہ دین کے باب میں ایک دوسرے سے مل کر کے کچھ نصیحتیں کی جائیں. خود قرآن کریم بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی جل شانہ نے فرمایا نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے. اگر نصیحت اخلاص کے ساتھ ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور اخلاص نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے بات پر، اپنے عمل پر پہلے یہ نظر کر لے کہ میرا بولنا یا میرا کرنا اللہ کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے. اگر اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے تب تو اخلاص ہے. اسی لیے بعض امور وہ ہیں کہ جس میں خامخواہ کی ریاکاری کا احتمال تھا. مثلا جنازے کی نماز، اس میں ریاکاری کا احتمال زیادہ ہے، بلکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس نیت سے جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ وہ میرے والد کے جنازے میں آئے تھے اس لیے مجھے جانا پڑے گا، وہ میری والدہ کے جنازے میں آئے تھے اس لیے مجھے جانا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ دکھا کر چلے آئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں نام لکھوا کر چلے آئیں گے. یہ سارے کے سارے مسائل چونکہ ریاکاری کے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے باب میں خاص طور پر یوں ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ چلا ایمانم و احتسابا، ایمان بھی ہو اور اخلاص نیت بھی ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ جنازے میں شریک ہو. اپنا نام و نمود، نام لکھوانا یا وہ آیا اس لیے میں گیا یہ مقصود نہ ہو. اسی لیے تراویح کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ریاکاری کا امکان ہے. دیکھو میں تو وہ انسان ہوں کہ مکمل کھڑا رہتا ہوں، بیٹھتا بھی نہیں ہوں، بڑی شان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، گویا میں جو ہے قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں، اور میں برابر کھڑا رہ کر پڑھتا ہوں، مجھے اکتاہٹ بھی نہیں آتی. ریاکاری کا شبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان کی تراویح میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رہے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جہاں جہاں شبہات تھے اس بات کے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری کا امکان ہو، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی قید لگائی. اور بھائی قیامت کے دن اسی عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. میں بڑے سے بڑا عمل کر لوں. میں نے ابھی یہیں آپ کے لندن کی مجالس میں کسی جگہ ایک بات کہی کہ دنیا میں کسی کی بات کو مضبوط بنایا جاتا ہے گواہیوں سے. میرے 2 گواہ ہیں، میرے 4 گواہ ہیں، میرے جتنے گواہ ہو اتنا ہی میں مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاتا ہوں. آج تو دنیا میں سر گنے جاتے ہیں،
بھائی آپ کے وہاں ووٹنگ ہوتی ہے تو سر گنے جاتے ہیں کہ اس میں میجورٹی کس کی طرف ہے، اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. تو جس کے گواہ زیادہ وہ آدمی مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں قیامت میں یہ نہیں ہوگا. خوب سن لیں، قیامت میں یہ نہیں ہوگا کہ میں یوں کہوں کہ حضرت یہ بھی میری گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حضور سے محبت کی تھی، یہ بھی میری گواہی دے رہا ہے، یہ بھی میری گواہی دے رہا ہے، میرا بچہ بھی گواہی دے رہا ہے، میرا باپ بھی گواہی دے رہا ہے، میرا استاد بھی گواہی دے رہا ہے، یہ بہت سارے میرے گواہ ہیں، اس لیے میں نبی کی محبت میں اسٹرانگ ہوں. اللہ کے وہاں محبت رسول میں یہ نہیں ہوگا. اللہ کے وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت میں اس کا عمل نبی کی زندگی پر تھا یا نہیں. وہاں کوئی اس طرح کے گواہی کا مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں تو میری اور آپ کی زندگی دیکھی جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھی یا نہیں. 50 آدمی میری گواہی دے دے قیامت کے دن کہ اللہ اس کو محبت تھی حضور سے، اور اللہ یوں کہے گا کہ مجھے اس کے دل میں محبت نظر نہیں آتی، تو یہ 50 کی گواہی رد ہو جائے گی. سیدھا سا اصول ہے. اللہ کے وہاں عمل وہی معتبر اور مقبول ہے جس میں اخلاص ہو. اسی لیے آپ دیکھیں قیامت کے دن اعمال کو تولے جانے کے بعد میں بڑا اختلاف ہے کہ قیامت میں میرے آپ کے جو اعمال تولے جائیں گے اس کی شکل کیا ہوگی، اللہ کیسے تولے گا. کچھ اکابر علماء جیسے امام بخاری، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، یہ اکابر تو یوں کہتے ہیں کہ خود اعمال ہی اللہ رکھے گا. یعنی میری نماز کو اللہ رکھے گا، میرے روزے کو اللہ رکھے گا، میری زکوٰۃ کو رکھے گا، میرے حج کو رکھے گا، میرے اخلاص کو رکھے گا، میرے ایمان کو رکھے گا، اور اسی کا وزن ہوگا. اس پر سوال یہ ہے کہ اعمال کا جسم تو ہے نہیں، نماز کا کوئی جسم نہیں ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی، اس کو کوئی پکڑ کے بتا سکتا ہے کہ یہ نماز ہے میری؟ اعمال کا کوئی جسم نہیں، اور وزن کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے. ہوا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، آپ وزن کیسے کرو گے؟ اور یہ کرسی ہے، اس کا جسم ہے تو آپ وزن کر سکتے ہو. تو اعمال کا جسم نہیں ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ محدثین نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ بھائی تو خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہا ہے. مخلوق اگر جسم کا وزن کر سکتی ہے اور جو جسم نہ ہو اس کا وزن نہیں کر سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے. اللہ بغیر جسم کے بھی وزن کر سکتا ہے. دوسرا جواب محدثین نے یہ بھی دیا کہ بندہ دنیا میں جب بغیر جسم کی چیزوں کا وزن کر رہا ہے، تمہارے وہاں اس وقت گرمی گر رہی ہے اور گرمی کا وزن ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہ اس وقت کتنی گرمی ہے؟ 27 پر ہے، 25 پر ہے، 24 پر ہے، 23 پر ہے. حالانکہ یہ گرمی کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن اس کا وزن ہو رہا ہے. جب بندہ ہو کر بغیر جسم کے وزن کر سکتا ہے گرمی کا، سردی کا، تو اللہ اگر انسان کے اعمال کا وزن کر لے تو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کیا اس پر سوال ہو سکتا ہے؟ English translation in the corner, please. Those who don't understand Urdu, please can go in the right corner, please. The Maulana is doing translation, please, of Hazrat's Bayan. Those who don't understand Urdu, just go in the right corner, please, and the God side. Yes. اور تیسرا جواب محدثین نے یہ دیا کہ اللہ جل شانہ میرے اعمال کا جسم بنائے گا. یہ نماز جو ہے نا، اللہ اس کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے گا. روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو اللہ بہترین شکل دے گا، اور پھر اس کا وزن ہوگا. تو جسم کا وزن ہو سکتا ہے، لیکن وہیں روایتوں میں ایک مسئلہ اور بھی آیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کے 99 دفتر ہوں گے، 99، اور وہ سب گناہوں سے بڑے ہوں گے. اور کتنا بڑا دفتر ہوگا اس کا، جہاں تک اس کی نظر پہنچے، اور سارا گناہوں سے بڑا ہوگا، اور وہ گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور گناہ کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. یہ یقین کر لے گا کہ اب جہنم ہے میرے لیے.
اس لیے کہ اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ اس مایوس بندے کو جو مایوس ہو چکا ہوگا، جہنم اور آگ اس کو نظر آ رہی ہوگی، اللہ اس کو بلائے گا، ادھر آ، تیرا ایک عمل میرے پاس ہے۔ اللہ کے وہاں ظلم نہیں، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چلو اس کو جہنم میں جانے دو، اس کی نیکی چھپا دو، ایسا نہیں ہوگا، وہاں ظلم ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کو بلائے گا، تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، اور اللہ اس کو ایک پرچی دے گا، چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ یہ تیرا عمل میرے پاس ہے، اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دے، جو نیکی کا پلڑا ہے اس میں تو اس کو رکھ دے۔ وہ بندہ جاتے جاتے یہ سوچے گا، وہ جائے گا تو صحیح، اللہ کا حکم ہوگا اس لیے جائے گا، لیکن جاتے جاتے دل میں یہ سوچے گا کہ 99 دفتر ہے، 99 اور چھوٹی سی پرچی ہے، اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور اس کو قریب بلائیں گے اور یوں کہیں گے میرے بندے تیرے دل کی بات کو میں جان رہا ہوں، تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس پرچی کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا پرچی کا وزن نہیں ہے، اس کے اندر کی چیز کا وزن ہے، جو اس میں ہے نا اس کا وزن ہے، تو رکھ تو صحیح اس کو۔ اب وہ بندہ جا کر کے اس پرچی کو رکھے گا اور فوراً نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو اس نے زندگی میں کبھی اخلاص سے پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ بھی اخلاص سے پڑھا ہوگا، اللہ اس کو محفوظ کر لے اور اس کو محفوظ کر کے اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر حق تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ شارح ترمذی نے لکھا ہے، ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 99 دفتر سے جہنم میں جانے والا تھا، اللہ نے اپنے ایک عمل کے ذریعے سے اس کو بچا کر جنت میں بھیج دیا۔ اس سے اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں اور آپ ہم اپنے مکانوں پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہوگی میرے غصے کے مقابلے میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں رحمت کا غلبہ ہے، اس رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں اس رب کی رحمت کو دیکھ کر گناہ کرتا رہوں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جسارت ہے، یہ دلیری ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں سینہ زوری ہے۔ سینہ زوری کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تو گناہ کو گویا حلال سمجھ رہا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور آپ نے اس سے کہا شراب پی رہا ہے، وہ کہتا ہے یقیناً میں بھی جانتا ہوں کہ ناجائز ہے، لیکن اب کیا کرے، لت پڑی ہے۔ اس کی معافی کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، اور آپ نے اس کو یوں کہا کہ شراب پی رہا ہے، اور وہ یوں کہہ دے اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، مطلب یہ چیز جائز ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں کیا ہوا تو یہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ مفتیان کرام سے آپ پوچھے وہ شریعت سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا معافی کی گنجائش ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے جوانوں میں ان باتوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا اور تم گناہ سمجھ رہے ہو، معافی کی گنجائش ہے، لیکن تم نے اس کو حلال سمجھ لیا کہ یہ جائز ہے، تو اس صورت میں شریعت کے حرام کو حلال تم نے سمجھا، جس کو اللہ نے حرام کیا، جس کو نبی نے حرام کیا۔ مثلا بخاری شریف کی روایت میں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا،
جب انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اس عالم میں اللہ کا عذاب اگر اتر آئے تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر بھی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایمان نکلتا ضرور ہے، اس کے سر پر سایہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس کو ہلاک نہ کر دے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہم کو بچا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو وقتاً فوقتاً نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کا بھی یہ مزاج نہیں تھا کہ 24 گھنٹے لے کر بیٹھے رہتے تھے اپنے صحابہ کو، حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو جمع کر کے نصیحت فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، کسی نے کہا حضرت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے، آپ روزانہ مجلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ روزانہ مجلس کیجئے، ہر سنڈے کو عشاء کے بعد کیوں قرآن کی مجلس کرتے ہیں؟ روزانہ کیجئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ روزانہ مجلس کیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے نبی کی باتیں بھی ہم کو بڑی اچھی لگتی تھی، ہم نے بھی یہی درخواست کی تھی حضرت سے کہ حضرت روزانہ مجلس کیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں روزانہ کروں گا، 2-4 دن شوق رہے گا، پھر تم جو ہے مجھ سے دور بھاگنے لگو گے، اور نبی سے دور بھاگنا ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، تم اکتا نہ جاؤ، تم میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو یہ نہیں تھا کہ حضرت صبح سے شام تک یہی بیٹھے رہتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو ہر وقت گھیر کر بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ کے باب میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف آپ کی دکان تھی، کاروبار تھا، ایک طرف نبی کی مجلس میں بھی جانا تھا، تو آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، جو پڑوسی تھے آپ کے، اس کے ساتھ باری مقرر کی تھی کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں آج جاؤ، میں جاتا ہوں اپنے کام پر، اور جو کچھ تم سنو مجھے آ کر بتانا، اور کل تم کاروبار میں جانا، میں نبی کی مجلس میں جاؤں گا اور جو کچھ حضرت سے سنوں گا وہ میں تمہیں آ کر کے سناؤں گا۔ اس طرح پر صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے، حضور کی مجلس کو کور بھی کرتے تھے۔ صحابہ کا مزاج تھا، کاروبار بھی تھا، کھیتی بھی تھی، بیوی بچے بھی تھے، اہل و عیال بھی تھے، ان سب کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہوتا تھا اور ایمان بھی سیکھنا ہوتا تھا، دونوں ہی باتوں کو کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت جو ہے نا وہ انسان کو نفع دیتی ہے، مومنین کو نفع دیتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو نصیحتوں کا ضرور ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی اسی مناسبت سے سوچا کہ 2-4 دن کا قیام ہے، کچھ اللہ کے رسول کی باتیں ہو جائیں تاکہ اللہ مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچائے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بھائیو، قرآن کا اصل نزول جو ہے نا، قرآن جو اصل اترا ہے وہ میری آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایثار ثواب کے لیے، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو یاسین شریف پڑھی جائے، یہ سب ضمنی فائدے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ میں اس کو لکھ کر پلاؤں، یہ ضمنی فائدے، یہ سارے فائدے قرآن میں ضرور ہیں۔ قرآن پڑھو گے ایصال ثواب ہوگا، قرآن پڑھو گے مرنے والے کی روح میں آسانی ہوگی، قرآن پڑھو گے شفا ہوگی، یہ سب ضمنی فائدے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، رفقا بھی ساتھ تھے، کسی جگہ قیام فرمایا، کسی بستی میں کھانے کا نظام نہیں تھا، بستی والوں سے کہا بھائی کھانا کھلاؤ۔ اب وہ چونکہ ایمان والے تھے نہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا مسلمانوں کو کھانا کھلانے سے۔ کہا اچھا چلو پیسے سے دے دو کھانا ہم کو، کہا نہیں پیسوں سے بھی نہیں دیں گے۔ اب صحابہ بیچارے جو کچھ تھے ٹوٹا پھوٹا وہ کھا لیا، یا اور جو چیز ملی ہوگی کھا لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے سرپنچ کو، چودھری کو، کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، سانپ نے، بچھو نے، کسی نے بھی کاٹا۔ تو وہ لوگ دورے دورے آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تم میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، کوئی رقیہ جانتا ہے؟
بخاری شریف میں ہے، ابو سعید خدری نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. تو کہا ہمارے چودھری کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ آ کر کے دم کر دیجئے. حضرت نے فرمایا تم نے بھی ہم کو کھانا نہیں کھلایا، پیسوں سے بھی نہیں دیا، تو اب ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے. کیا بدلہ؟ فرمایا بکریوں کا ریول لیں گے، ایک ریول 30 بکریاں، ہم تم سے 30 بکریاں لیں گے. تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا آپ جھاڑ پھونک تو کر دیجئے، ہم آپ کو 30 بکریاں دے دیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. روایت میں ہے حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ کا کرنا شفا ہو گئی. اس کا موذی جانور کا زہر اتر گیا. حضرت نے 30 بکریاں لے لی شرط کے مطابق، لیکن ساتھیوں سے کہا کہ ابھی تقسیم نہیں کریں گے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں گے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز کھانا. حضرت کے پاس لے گئے اور فرمایا حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا اور ہم نے ان سے شرط لگائی، ان کو شفا ہو گئی اور ہم نے 30 بکریاں ان سے لی ہے، تو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کھاؤ، اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. اب اس پر کہ تعویذ کے پیسے لے سکتے ہیں یہ مفتیوں سے پوچھو، میں مفتی تو ہوں. بہرحال میں نے تو یہ روایت پیش کی. میں نے اس روایت کو صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے شفا ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے یہودی نے جادو کر دیا تھا، اس کا نام تھا لبید، شاعر تھا وہ، اس نے جادو کر دیا تھا. اور یہودیوں میں پہلے سے جادو ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی اسی انداز کے دیے گئے تھے. سانپ دیا گیا کہ آپ کا عصا لکڑی جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا، آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا تھا آفتاب کی طرح. تو معجزات بھی آپ کو ایسے ہی دیے گئے، اس لیے کہ مقابلے میں جادوگر تھے آپ. جو یہودی آئے تھے وہ سب جادوگر تھے، اس لیے آپ کو معجزہ. تو یہودیوں میں پہلے سے جادو ہے، آج بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد. وہ لوگ جو جادو سکھاتے تھے وہ کون سا جادو؟ یہودی کون سا جادو؟ فرمایا عورت اور مرد کے درمیان تفریق ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، شوہر طلاق دے دے، بیوی طلاق مانگ لے، آپس میں تفریق ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جائیں. اس طرح کا وہ جادو قرآن کے 11ویں رکوع میں اللہ خود اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایسا جادو یہود سکھاتے تھے. بہرحال لبید نامی شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور عالم حضرت کا یہ تھا کہ آپ دنیا کی چیزوں کو بھول جاتے تھے. اس بیوی کے پاس جا کر آئے، بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ میں گیا یا نہیں گیا. دنیا کا کام آپ بھول جاتے تھے، دین کا کام برابر یاد رہتا تھا. اس عالم میں حضرت پر 40 دن گزر گئے. محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا جادو کسی امتی پر ہوتا تو وہ پاگل بن کر اپنے سر کو دیواروں میں مار کر کے مر جاتا. ایسا خطرناک جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. حضرت ایک مرتبہ لیتے ہوئے تھے، جبریل و میکائیل تشریف لائے خواب میں، اور نبی کا خواب وہی ہے. جبریل سر کی طرف، میکائیل پاؤں کی طرف. تو پوچھ رہے ہیں فرشتہ ایک دوسرے سے کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہے. کس نے کیا ہے؟ کہا لبید شاعر نے کیا ہے. کس میں کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت کے بال مبارک استعمال ہوئے، آپ کے بال لیے گئے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اپنے بالوں کی، اپنے ناخنوں کی حفاظت کرو، جہاں چاہے نہ ڈال دیا کرو. تو آپ کے بال استعمال ہوئے. اور کیا استعمال ہوا؟ حضرت جو کنگا کرتے تھے اس کنگے کے دندانے استعمال ہوئے، اور ایک پتلا بنایا گیا ہے، اور اس پتلے میں آپ کے بال رکھے گئے، اور وہ کنگے کے دندانے رکھے گئے، اور اس پتلے کو جو شیطان کی شکل کا بنایا گیا تھا اور فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے. حضرت صبح اٹھے، اس کنویں پر صحابہ کو لے کر پہنچے، اندر اتارا، پتھر کے نیچے سے وہ پتلا نکالا، وہ ایک مجسم سا بنایا گیا تھا، اس کو نکالا، اس کو کھولا، اس میں سے حضرت کے بال مبارک نکلے، چونکہ حضرت بال رکھتے تھے.
اور اس پر 11 گرہیں لگائی گئی تھی، 11 گانٹھ لگائے گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ سورہ ناس اور فلق اس میں 11 آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھو ایک گانٹھ کھولو، ایک آیت پڑھو ایک گرہ کھولو، 11 آیتیں پوری ہوئی اور 11 گرہیں بھی کھل گئی، حضرت کا سحر اور جادو بھی اچھا ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ لبید سے جب آپ کو پتا ہے کہ اسی نے کیا ہے، فرمایا میرے رب نے مجھے اچھا کر دیا، مجھے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ جانے وہ جانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا اللہ اس سے بدلہ لے، میں کیوں اس سے بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی بدلہ اس سے نہیں لیتا۔ معلوم ہوتا ہے معوذتین میں جادو کا کھولنے کا اثر رکھا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا جو غلہ اور اناج تھا اس کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے رکھا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ رات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے اور اچانک کوئی آدمی آیا اور غلہ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ حضرت نے اس کو پکڑ لیا تو منت سماجت کرنے لگا، رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ حضرت کو رحم آ گیا، حضرت نے چھوڑ دیا۔ اور مومن کے دل میں یہ کیسا ہی ہوگا، رحم ضرور ہوگا۔ یہ شرابی ہو، یہ کبابی ہو، یہ جگاری ہو، یہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کا دل رحم سے بھرا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا معبود جیسا ہوتا ہے عابد پر ایسا ہی اثر پڑتا ہے، جس کا معبود پتھر ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پرستار اور پجاری اور اس کے ماننے والوں کے دل بھی پتھر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جس کا معبود رحمان اور رحیم ہے، جس کی صفت رحمت ہے، جو رحمان اور رحیم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اس کے ماننے والوں کا دل بھی رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اور مشرک کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن مومن ہمیشہ سامنے سے معاف کر دیا۔ یہ مومن کی صفت ہے، اس لیے کہ اس کا معبود رحمت والا ہے، اس کا اللہ رحمت والا ہے، تو عابد پر اثر پڑتا ہے معبود کا۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، آپ نے معاف کر دیا۔ ہماری نظروں نے خود دیکھا ہے 2002 کے فسادات میں، جو ہمارے گجرات میں بڑے بھیانک فسادات ہوئے، اور فساد کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کسی محلے سے گزرنا بھی مشکل تھا، اور اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کے تعاون سے ہم نے ان محلوں کا دورہ کیا جن محلوں کے اندر مسلمانوں پر حالات تھے۔ کسی جگہ ہم پہنچے تو ایمبولینس کھڑی تھی اور ایمبولینس میں 3 مسلمان جوان تھے اور تڑپ رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ ہم ان کے قریب گئے، بہت کافی مار ان کو لگی تھی، ہم ان کے قریب گئے تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ ایمبولینس میں ہمیں اٹھایا دواخانے لے جانے کے بہانے سے پولیس نے، اور ہمیں بیچ میں لا کر کے چھوڑ دیا ہے، ہمیں دواخانے نہیں لے جا رہے، اور ہم ان سے پانی مانگ رہے ہیں 3 گھنٹے سے، تو ان لوگوں نے ہمارے منہ میں پیشاب کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ جس کا معبود پتھر ہوتا ہے اس کو کبھی رحم نہیں آتا، اور جس کا معبود رحمان اور رحیم ہے اس کے ماننے والوں کا دل بھی رحم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہی حالات ہو لیکن اپنی رحمت کو لے کر کے دور پڑتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ ہی کے قریب کا واقعہ، مسلمانوں نے دروازے کھول دیے اور یہ بتایا کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے تمہارا، اور ہم ان لوگوں کی شدید رد و مت کرتے ہیں جن لوگوں نے اس طرح کے غلط کام کیے، اور ہمیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اسلام اس طرح کی کبھی تعلیم نہیں دیتا۔ بے قصوروں کو مارنے کی تعلیم اسلام کبھی نہیں دیتا۔ اسلام کبھی کسی کو پامال کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، کسی کو برباد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، پیار کی، اخوت کی، ہمدردی کی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تحب للناس ما تحب لنفسک، یہ نہیں فرمایا تحب للمسلمین ما تحب لنفسک، یہ نہیں فرمایا تحب للناس ما تحب لنفسک۔ حضرت نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ صرف مسلمان نہیں، سارے انسانیت کے لیے،
सारी इंसानियत के लिए तुम वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को कोई न मारे, हम भी किसी के बच्चे को न मारे। मैं चाहता हूं मेरी मस्जिद पर कोई हमला न करे, हम भी किसी के गिरजाघर पर हमला न करें। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के बयान में कोई किसी किस्म की तकलीफ न हो, हम भी किसी के मजलिस के ऊपर हमला न करें। तुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। ये इस्लाम की तालीम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता की है। अगर हम अपने लिए इज्जत चाहते हैं, हम दूसरों की भी इज्जत चाहने वाले बने। हम अपने लिए सुरखरुई चाहते हैं, हम दूसरों के लिए भी सुरखरुई चाहने वाले बने। हम अपनी माँओं और बहनों की इज्जत को महफूज रखना चाहते हैं, हम दूसरों की माँओं और बहनों को भी इज्जत देने वाले बने। ये आका की तालीम है और खुदाए पाक की कसम, जो इसके खिलाफ कर रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसको इस्लाम से कोई सरोकार नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। रहम आ गया हजरत को। फजर के बाद हजरत नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू हुरैरा तशरीफ लाए तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू हुरैरा वो रात वाले चोर का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा कहने लगे, हजरत आपको कैसे पता चला? फरमाया, मुझे उस अल्लाह ने बताया कि बैतुल माल में ऐसा मसला हुआ है। फरमाया, अल्लाह के अभी वो आया तो था, भर भी रहा था, उसने मन्नत समाजत की, मैंने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो हजरत ने फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा। दूसरे दिन रात में फिर आया, भरने लगा, हजरत ने फिर पकड़ लिया, फिर मन्नत समाजत करने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे घर वाले भूखे, बच्चे भूखे। तो हजरत को रहम आया, फिर छोड़ दिया। सुबह हजरत ने फिर पूछा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? फरमाया, हजरत वो आया था, मन्नत समाजत की, मैंने उसको छोड़ दिया। फरमाया, झूठा है, आज फिर आएगा। तीसरी रात फिर आया, कहा, आज तो मैं तुझे जरूर पकड़ के ले जाऊंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो वो कहने लगा, मैं तुझे एक वजीफा बता दूं, अगर तू वो पढ़ेगा तो तेरे माल की, मकान की, जायदाद की हिफाजत हो जाएगी, तू मुझे छोड़ देगा अगर मैं बताऊं तो अबू हुरैरा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अगर तू कोई वजीफा बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अबू हुरैरा को नहीं पता कि ये कौन है, आप तो उसको इंसान समझ रहे। तो उसने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो रात में, और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मकान के दरवाजे को बंद कर लो, माल को आयतुल कुर्सी पढ़ के महफूज कर लो, कभी भी तुम्हारे माल में चोर, डकैता, शैतान कोई नहीं आ सकता है। ये बात बताई, अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह को हजरत ने फरमाया, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? फरमाया, हजरत ये शर्त तो तय हुई थी हमारी, उसने मुझे एक वजीफा बता दिया और वो आयतुल कुर्सी का वजीफा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। हजरत ने फरमाया, बात सच्ची कही, वो खुद झूठा है। बात तो सच्ची है, आयतुल कुर्सी से हिफाजत होती है, लेकिन वो खुद झूठा है। फिर हजरत ने फरमाया, तुम जानते हो वो कौन था अबू हुरैरा? फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम। फरमाया, वो शैतान था जो रोजाना आ रहा था। तो आयतुल कुर्सी में घर की हिफाजत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सूरह बकरा की तिलावत में घर की हिफाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो, घर की हिफाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बर्तन के ऊपर धाप दो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, वो बर्तन कभी शैतान नहीं खोल सकता। सच्चा कलाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के हबीब ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार फायदे बताए हैं। अल्लाह के हबीब ने उसके उसूल भी सिखाए हैं कि कुरान को इस तरह पर हो, वुजू हो तुम्हारा, यकीन कामिल हो तुम्हारा, और फिर उसके ऊपर तुम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कुरान की बरकत से शिफा भी अता करेगा, बीमारियों में नजात भी अता करेगा। अल्लाह के नबी का खुद मामूल ये था कि आप रोजाना रात को सोते थे तो सूरह नास, सूरह फलक, कुल हुवल्लाह और काफिरून चारों सूरतें पढ़ते थे, अपने हाथ पर दम करते थे और यूं पूरे बदन पर फेर लिया करते थे। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि शैतान से तो आप महफूज थे, शैतान तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी आपका मामूल ये था कि आप पढ़ करके इस तरह पर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, आप पीर को रुखसत होने वाले हैं, और इतवार के दिन
آپ سے پڑھا نہیں گیا بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، اور آپ کا معمول آج چھوٹ رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پڑھا، اور خود پڑھ کر کے اللہ کے نبی کا ہاتھ لیا، پڑھا عائشہ نے، اور نبی کا ہاتھ لیا، اور نبی کے ہاتھ پر دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد حضرت کے ہاتھ کو خود پھرا لیا اور فرمایا پڑھا تو اللہ کے حبیب میں نے، اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن ہاتھ آپ کا افضل ہے میرے مقابلے میں، اس لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن کے اوپر پھیرا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری زندگی رہا، یہ معمولات ہم نے چھوڑ دیے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی کہ شیخ کوئی وظیفہ دیتا ہے بڑی پابندی سے ہم پڑھتے ہیں، اور میرے نبی کے وظائف کو ہم نہیں پڑھتے۔ شیخ وظیفہ دیتا ہے تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے شیخ کا وظیفہ نہ چھوٹنے پائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شیخوں کے شیخ ہیں، جو محدثین کے محدثین ہیں، مفسرین کے مفسرین ہیں، ان کے بغیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا تصوف قبول نہیں ہو سکتا ہے، ان کے بغیر ابو حنیفہ کا فقہ قبول نہیں ہو سکتا ہے، مالک شافعی کا فقہ قبول نہیں ہو سکتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کی صحابیت قبول نہیں ہو سکتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور وہ ہم کو وظیفہ دے رہی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں وظیفے دی، اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں قرآن کی اور حضرت اصول سکھا کر گئے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے لیفٹ میں، آپ کی بائیں طرف مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر وغیرہ، اور آپ کی دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا، اور حضرت نے ممبر پر پانی منگوایا، پانی پیا، اب پانی بچ گیا۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دائیں طرف والے کو پہلے دیا جائے، جو رائٹ میں ہے نا اس کا حق ہے۔ اسی لیے جب تم تقسیم بھی کرو گے تو تمہارے رائٹ سے شروع کرنا ہوگا، تمہارے بائیں سے نہیں۔ میں تقسیم کر رہا ہوں تو میرا جو رائٹ ہے نا میں یوں تقسیم کروں گا، نہ کہ ادھر سے، سنت کے خلاف ہے۔ تو جو دائیں طرف بیٹھا ہے وہ بچہ، اللہ کے حبیب اس بچے کو پوچھ رہے، بچے کو، ادھر مشائخ ہیں، حضرت ان بچوں کو پوچھ رہے، بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میرا بچا ہوا پانی میں ان کو دوں، ابو بکر کو دوں۔ امت کو تعلیم دی کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، جس کا حق ہے اس کی رعایت کی جائے گی، یہ اس کا حق ہے۔ کسی یتیم کی یتیمی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا کہ یہ تو یتیم ہے کوئی پڑی نہیں، کسی بیوہ کی بیوگی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا، کسی معذور کی غریبی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا، کسی بچے کے بچپنے کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ شریعت نے جو حقوق دیے ہیں اس کو اسی طرح استعمال کیے گئے۔ حضرت نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے اگر تیری اجازت ہو، تیرا حق ہے اس پانی کا، اس لیے کہ تو رائٹ میں بیٹھا ہے تو تیرا حق ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دے دوں۔ تو بچہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت میں تو خود ہی انتظار میں ہوں کہ آپ کا تبرک ملے مجھے، میں تو خود ہی انتظار میں ہوں کہ آپ کا تبرک مجھے ملے، میں کیوں دوں۔ اللہ کے حبیب نے پیالہ اٹھا کر کے بچے کو دے دیا، لیکن امت کو اصول سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی لیے میں کہتا ہوں تبرکات کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا ثبوت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر یوں مس کر لیا کرتے تھے۔ آپ تھوکتے تھے تو آپ کا لعاب مبارک لے لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر مس کر لیا کرتے تھے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پیشانی کے پسینے کو لے رہی ہے اور آنکھ کھل گئے۔ فرمایا ام سلمہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا حضرت اس عطر کا مقابلہ دنیا کا کوئی عطر نہیں کر سکتا، جو خوشبو اس میں ہے دنیا کا کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے پسینے کو لے رہی۔ ام سلمہ کے پاس ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، وہ مشکیزہ تھا جس سے حضرت پانی پیتے تھے، وہاں جہاں منہ لگا تھا اس کو کاٹ لیا۔ فرمایا مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا، میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیا کرتی تھی، اللہ شفا دے دیا کرتے تھے۔ تو
تبرکات کا ثبوت ہے. حضرت حجۃ الوداع میں گئے, آپ نے اپنے بال مبارک منڈوائے اور صحابہ میں تقسیم فرمائے. یقیناً تبرکات کا ثبوت ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور حضور کے سب سے زیادہ تبرکات اگر دیکھنا ہو تو استنبول چلے جائیں. استنبول میں حضرت کے تبرکات آج بھی موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مبارک, آپ کا جبہ مبارک اور آپ کی بہتری چیزیں استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہیں. اگر کسی کو حضور کے وہ تبرکات دیکھنا ہو تو وہاں چلے جائیں, ترکی میں موجود ہے. تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک بات اور سمجھے, مشائخ کے بھی تبرکات ہوتے ہیں, لیکن مشائخ کے سارے تبرکات باہر کے ہیں. وہ مشائخ نے, شیخ نے پانی پیا وہی بچ گیا ہے, شیخ نے کھانا کھایا پلیٹ میں وہ بچ گیا. شیخ کے اندر کا کوئی تبرک نہیں ہوتا ہے, اور اندر کا تبرک دیا جائے تو کوئی کھائے گا بھی نہیں, کوئی پیے گا بھی نہیں. یہ تو سب باہر کے تبرکات ہیں. میں قرآن کریم کے باب میں یہ کہتا ہوں, قرآن وہ تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. اللہ بولا ہے قرآن کو, اسی لیے اگلی ساری کتابیں جو ہیں, قرآن, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اللہ نے لکھ کر بھیجی. وہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے, اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. وہ کتاب اللہ ہے, یہ کلام اللہ ہے. اور کتاب اور کلام میں بھی آپ فرق سمجھیں. میں نے ایک چیز لکھی ہے, اس میں ہیرا پھیری کوئی کر سکتا ہے, اندر میں کچھ داخل کر سکتا ہے, اوپر نیچے کچھ کر سکتا ہے, لیکن میں جو بول رہا ہوں اور یہ جو ٹیپ ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی اپنی بات کو داخل کرنا چاہے تو نہیں داخل کر سکتا. بولے ہوئے میں کوئی کلام داخل نہیں کر سکتا, لکھے ہوئے میں کر سکتا ہے. اسی لیے اگلی کتابیں چونکہ لکھ کر کے آئی تھی, اس میں ہیرا پھیری کر دی گئی. اللہ نے قرآن بول کر بھیجا ہے, اس لیے آج تک اس کے اندر ہیرا پھیری نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی. قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے, چونکہ اللہ کا قرآن ہے, کلام ہے. اور جب مشائخ کے تبرکات باہر کے ہیں, اور اس کا جب فائدہ ہوتا ہے ان تبرکات کا, بعض صوفیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کا بچا ہوا پانی پیا اور اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم خاص معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, آپ کو اجازت ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے, تو خواجہ عثمان ہارونی نے ایک مرتبہ تہجد کے بعد فرمایا, بیٹے معین الدین پانی لاؤ. تو پانی کا گلاس دیا. خواجہ عثمان ہارونی نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد 2-4 گھونٹ بچ گئے تھے. فرمایا معین الدین پی لو اس کو. بس وہ پانی کیا پیا کہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میرے قلب سے مجھے نور کی طرح معلوم ہونے لگا. جب بزرگوں کے بچے ہوئے تبرکات کا یہ عالم ہے, تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا قرآن کا کیا عالم ہوگا. اگر اس کی تلاوت کی جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کے حافظ بنے اور اس کو اپنے سینے میں اتارا جائے, تو اندر سے نکلا ہوا کلام یقیناً ہمارے دل کو بھی روشن کر کے رکھے گا. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. ایسی عظیم الشان کتاب حق تعالی جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, لیکن افسوس کہ چونکہ یہ قرآن کی ہمیں قدر نہیں ہے. اتنا عظیم قرآن جو ہمیں ملا ہے نا, اس قرآن کی ہمیں قدر نہیں ہے. تو یقیناً میرے بھائیوں, قرآن میں دوسرے بھی فوائد ہیں کہ الحمد شریف کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے, معوذتین سے شفا ہوتی ہے, آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے, سورہ بقرہ سے حفاظت ہوتی ہے, یاسین شریف کی تلاوت سے روح مرحوم کی آسانی سے نکل جاتی ہے, ایصال ثواب سے ان کی قبر کے اندر ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ سارے فائدے اپنی جگہ ہیں, لیکن قرآن اصل اس کے لیے نہیں اترا ہے. قرآن اصل جو اترا ہے وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ میری اور آپ کی زندگی بنے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس قرآن مقدس کے دیے ہوئے سبق پر, اور قرآن مقدس کے دیے ہوئے درس پر, اور قرآن مقدس کی آیات پر اور ان کے احکام پر اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو آیت پڑھی ہے میں نے, اس پر چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی اہمیت, اس کی عظمت, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کی تلاوت کا ذوق اور شوق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مبارک مہینہ ہے, لوگ پوچھتے رہتے ہیں
اس مہینے میں کہ ہم کیا عبادت کریں؟ میرے بھائیوں، تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اس مہینے میں۔ سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی وحی بھی جو اتاری تھی وہ رمضان ہی میں اتاری، تو قرآن کو بڑی نسبت ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا اشتغال بنائیں اور درود شریف کی کثرت رکھیں، خوب درود شریف پڑھیں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں تمہیں سناؤں، بہت کام کی بات ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درود شریف کے پڑھنے پر کیا نیت کرو گے؟ ہے کوئی نیت تمہارے پاس؟ زندگیاں پوری ہو گئی، کس نیت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ بس پڑھ رہے ہیں ویسے ہی۔ حضرت شیخ نے فرمایا، جب درود شریف پڑھو تو یہ نیت کرو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے۔ اللہ کا حکم ہے، صلو وسلموا تسلیما، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے۔ ان دو نیتوں سے درود شریف پڑھو گے، فرمایا نبی کی قربت نصیب ہو جائے گی، نبی سے قریب ہو جاؤ گے، اور جو نبی سے قریب ہوا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نبی کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو چھپا رکھا ہے، اسی نبی کی اتباع میں اللہ نے اپنی محبت کو چھپا رکھا ہے۔ اس لیے جو نبی سے قریب ہوگا وہ اس اللہ جل شانہ سے قریب ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں فرائض تو ادا کرنے ہی ہے، لیکن یاد رکھو روزہ رکھ کر کے کہیں فرائض نماز کے پامال نہ ہو جائیں، سوتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، تلاوت قرآن کا ذوق اور درود شریف کی کثرت، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان تیری ہی فضل سے ملا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی کوششیں کاوشیں نہیں کی ہے۔ آج کا روزہ جو ہم نے رکھا ہے اے اللہ تیری ہی توفیق سے رکھا ہے، قوت تو نے عطا فرمائی، ہمت تو نے عطا فرمائی، اے اللہ رکھنے کی طاقت تو نے عطا فرمائی، ہمارے بس میں نہیں تھا، بیماریوں کے پتلے تھے، کوئی شوگر کا مریض تھا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض تھا، کوئی پانی سے رہ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی تو نے 20 گھنٹہ تیری نسبت پر تو نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اسے قبول بھی فرما لے، اسے قبول بھی فرما لے، اسے قبول بھی فرما لے۔ پورے رمضان بشاشت کے ساتھ تلاوت قرآن کو اور تراویح کو سننے اور پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے حبیب کو آپ راضی کر دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو کینسر کے مریض ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، دوسرے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین جو بچوں سے والدین پریشان ہے اے اللہ ان بچوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، شریعت کی محبت نصیب فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے والدین کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، رشتہ دار اقارب متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ملنے والے، محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے اور جتنے ہمارے شاگرد اساتذہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما، اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما، تیری نظر رحم فرما۔ اے اللہ تو نے رحمت کی نگاہ سے ہم کو دیکھ لیا، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے مالک
آپ ہمیں نظر کرم سے دیکھ لیجئے، نظر رحم سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی معاف کر دیجئے، ہمیں بھی صاف کر دیجئے، ہمیں بھی پاک کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of